جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محترم بھائی جان، یہ جو روایت ہے نا جس میں یہ ہے کہ جو خطبہ سننا چاہے سن لے، جو جانا چاہے چلا جائے عید کی نماز کے بعد، نبی علیہ نے یہ فرمایا، یہ روایت صحیح نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، یہ روایت ضعیف ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ نے اس کو مرسل قرار دیا، اور صحیح بات یہی ہے کہ یہ روایت مرسل ہی ہے، کیونکہ سند میں جو فضل بن موسیٰ راوی ہے نا، یہ اس کی خطا ہے جو اس نے اس کو موصول بنا دیا ہے. جی، کیونکہ صحیح بات یہی ہے کہ یہ مرسل روایت ہے. جی، امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں اس فن کے، ان کے نزدیک بھی یہ فضل بن موسیٰ کا ہی جو ہے نا وہ غلطی ہے، جو انہوں نے اس کو موصول بنا دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم بھائی نے یہ پوسٹ بھیجی ہے، مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب اور جنت میں محل پائیں. اب اس پوسٹ کے نیچے لکھتے ہیں جی کہ شاہ محترم کیا یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں یا نہیں؟ محترم بھائی، جو پہلی روایت ہے نا، سورہ اخلاص سے ایک تہائی قرآن کے برابر، سورہ کافرون ایک چوتھائی قرآن کے برابر، یہ روایت جو ہے یہ تو آپ نے پوسٹ میں صحیح الجامع کا حوالہ جو درج ہے نا، اب یہ روایت ثابت نہیں ہے. یہ شہر بانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر جرح کی ہے سلسلہ ضعیفہ کے اندر. جی، سلسلہ ضعیفہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، لیکن یہ شہر نے اس کو تو منکر قرار دیا ہے، اس روایت کو ہی منکر کہا ہے. اور یہ روایت پوری جو ہے نا وہ اس طرح ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، سورۃ زلزال جو ہے یہ نصف قرآن کے برابر، سورہ کافرون جو ہے یہ ربع قرآن کے برابر، اور سورہ قل هو اللہ یہ ثلث قرآن کے برابر. اب اس میں اتنی بات یاد رکھیں کہ ثلث قرآن کے برابر سورہ قل هو اللہ کا ہونا، یعنی یہ 10 پاروں کے برابر ہے، یہ دوسری حدیثوں سے ثابت ہے، صحیح حدیثوں میں. البتہ جس روایت میں یہ ذکر ہے کہ سورہ کافرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے، یہ روایت منکر ہے، ثابت نہیں ہے. سنن ترمذی، مستدرک حاکم وغیرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے. اس کے علاوہ مشکلات وغیرہ کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، فضائل قرآن کا باب نکال کے، ثابت نہیں. جی، اس لیے کہ اس کی سند میں ایک راوی ہے یمان بن مغیرہ. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ضعیف بھی کہا ہے. جی، اور یمان بن مغیرہ جو ہے یہ ضعیف راوی ہے. پھر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جرح کی ہے، بلکہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ منکر الحدیث ہے. اور امام بخاری کا مشہور و معروف قول میزان کے اندر، لسان کے اندر موجود ہے، اور کتابوں میں بھی، کہ کل من قلت فیہ منکر الحدیث فلا تحل روایت عنہ، جسے میں منکر الحدیث کہہ دوں اس سے روایت لینا حلال جائز نہیں ہے. جی، اس کے علاوہ یمان بن مغیرہ کے اوپر امام نسائی اور کئی امام محدثین کی جرح ہے. امام حاکم نے اس کو صحیح الاسناد کہا ہے، لیکن امام ذہبی نے تلخیص المستدرک میں امام حاکم کا تعاقب کیا ہے، اور امام حاکم کا رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یمان جو ضعیف ہے، یعنی اس پر جرح کر دیا انہوں نے. پھر یہ روایت جو ہے یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور اسی طرح انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی یہ روایت بیان کی جاتی ہے، ذکر کی گئی ہے، لیکن ثابت نہیں ہے وہ بھی. اس کو تو امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الضعفاء الکبیر میں درج کیا ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر کلام کیا ہے. پھر امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ حسن بن سالم بن صالح الاجری، یہ جو سند میں راوی ہے، اس کو امام عقیلی نے مجہول کہا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ حدیث ہو غیر محفوظ، یہ حدیث محفوظ بھی نہیں ہے. مطلب ائمہ محدثین میں سے امام عقیلی کی اس پر جرح موجود ہے. پھر اس کے علاوہ آپ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی جرح بھی دیکھ سکتے ہیں. تو صحیح بات یہی ہے کہ یہ روایت سندن ثابت نہیں ہے. رہی بات دوسری روایت کہ جو شخص 10 مرتبہ مکمل سورہ اخلاص پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے، جی یہ بھی ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے. جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.